تھا وہ کیا ہے؟ اگر اللہ کی عبادت کے واسطے ٹائم نہیں نکالے، اگر اللہ کی عبادت کے واسطے ٹائم نکال دیے، اللہ کی عبادت کے واسطے، اللہ کے دین کی خدمت کے واسطے وقت نکال کے آ گئے، اللہ دل کو بھی امیر کر دے گا اور وَيَدَيْكَ رِزْقًا، اللہ ہاتھوں میں رزق عطا کر دے گا، خوب رزق عطا کرے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرے أَمْ لَوْ قَلْبَكَ فَقْرًا، پھر اللہ فقیر بنا دے گا۔ اگر ٹائم نہیں ہے تمہارے پاس اللہ کی عبادت کرنے، نماز کے واسطے وقت نہیں ہے، یہ کام ہے بعد میں نماز پڑھیں گے، یہ کام کر کے نماز پڑھیں گے، تجارت کر کے نماز پڑھیں گے، ہمارے پاس اللہ کی عبادت کا ٹائم نہیں ہے، پھر اللہ کیا کرے گا؟ غریب کر دے گا، فقیر کر دے گا۔ وَيَدَيْكَ شُغْلًا، پھر تمہارے ہاتھوں کو ایسے بیکار کاموں میں مشغول کر دے گا کہ انسان کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہوئے بھی انسان کہے گا وقت کی کمی ہے اس کے پاس، ادھورا نہیں، ٹائم نہیں مل رہا بھائی، کوشش کرو، وقت نہیں مل رہا، وقت میں برکت ختم ہو گئی، وقت کیسا کم پڑ نہیں۔ اصل میں اللہ کی عبادت کو ٹائم نکالے، اللہ برکت دے دیتا ٹائم کے اندر، اور اگر اللہ کی عبادت سے منہ موڑے، اللہ کے دین کی خدمت سے منہ موڑے، اللہ فقیر بھی کر دیتا اور بیکار کاموں میں الجھا کے بھی رکھ دیتا۔ نوجوانوں، شرم و حیا کے متعلق ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ آج یہ ماحول کیوں بنا نوجوانوں کا؟ اسلامی تعلیمات سے دوری۔ آج ہم مسلمانوں کے گھروں میں پردے کا ماحول نہیں ہے شاید، ہاں بڑی ذمہ داری سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ مسلمانوں کے گھروں میں، اچھے دیندار گھرانوں میں بھی پردے کا اصل جو ماحول ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ دیور کا پردہ بھابھی سے ہے کہ نہیں ہے، کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ یو پی کے ایک مولانا کیا کرے، غلطی کرے، پیپر میں بڑا مشہور ہوا، یو پی کے ایک مولانا کیا کرے، ان کی بیگم کو امتحان دلانے کے واسطے ان کے دوست کے ہاتھ سے بھیج دیے باقی، پڑھے نا واقعہ، پڑھے، بڑا مشہور ہوا۔ یو پی کے مولانا کیا کرے، بھیج دیے، کیا امتحان دوستی نا، ہمارا کیا ہے، اسلام کی تعلیم کی مخالفت کرو گے، اسلام کے احکامات کی مخالفت کرو گے، فتنہ اور فساد برپا ہوگا زمین میں اور ہمارے گھروں کے اندر۔ پردے کے مسئلے میں خاص طور پہ دوست کے ساتھ بھیجے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن، امتحان ختم ہوا، ادھر بیوی مول صاحب کو چھوڑ کے ان کے دوست کے ساتھ بھاگ گئی۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ اللہ کے قانون کو توڑے۔ غیر محرم کے ساتھ سفر جائز نہیں اسلام کے اندر، غیر محرم کا چہرہ نہیں دے سکتے۔ نوجوانوں اپنے نظروں کی حفاظت کرو، نوجوانوں اپنے نظروں کی حفاظت کرو، نوجوانوں غیر محرموں کو دیکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ غلطی سے اچانک انجانے میں ایک نظر پڑ گئی، فوراً نظر ہٹا لینا ہے۔ پردے کا حکم پہلے مردوں کو ہے عورتوں کو ہے؟ بولو ذرا زور سے بولو، پر مردوں کو ہے پہلے، نظریں نیچی رکھنے کا حکم کس کو ہے؟ سورہ نور پڑھو، کس کو ہے سب سے پہلا حکم؟ مردوں کو حکم دیا گیا اپنی نظروں کو نیچی رکھو۔ نوجوانوں اپنے نظروں کی حفاظت کرو، کیونکہ اصل برائی نظروں سے شروع ہوتی ہے، نظروں سے شروع ہوتی ہے، دل اس کا اقرار کرتا ہے، پھر اعضاء و جوارح پھر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں آؤ، بارش کا جو ہے نا مسئلہ بھی ایسا ہو گیا، لہٰذا میں آخری ایک حدیث سنا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ نوجوانوں اپنی تنہائیوں کو تم پاک رکھو۔ کیوں پاک رکھو اپنی تنہائیوں کو؟ اس لیے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کیا ہوگا کل قیامت کے دن؟ ذرا یہ میری بات کی حدیث کو سنو، آخری حدیث بتا کر انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کیے دیتا ہوں، کیونکہ ماحول اور موسم ایسا ہے، خواتین میں بھی شاید پانی کے جو ہے نا اندیشے ہے۔ آؤ ایک حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں کل قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن کی نیکیاں بڑی بڑی پہاڑوں کی جیسی ہوں گی، بڑے بڑے پہاڑوں کی جیسی نیکیاں لے کر وہ آئیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بڑی بڑی نیکیوں کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔ اللہ اکبر، بڑی نیکیاں، پہاڑوں جتنی نیکیاں دھول بنا کر اڑا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پوچھا یا رسول اللہ ایسا کیا ہوگا، کیا وجہ ہے کہ اتنی بڑی بڑی حج کی نیکی، عمرے کی نیکی، نماز کی نیکی، سب نیکیاں لے کے آئیں گے نا؟ کیوں اللہ ایسا کرے گا؟ کون ایسے لوگ ہوں گے؟ کیا صفات ہوں گی ان کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ تم میں سے ہوں گے، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، وہ تم جیسی عبادت بھی کرتے ہوں گے، ہاں وہ تم جیسی نمازیں پڑھتے ہوں گے۔ پھر یا رسول اللہ کیا غلطی ہوگی ان کی؟ اللہ کے نبی نے یہ جو بات کہی، نوجوانوں آج کے یہ میرے بیان کا ایک مقصد آپ یوں سمجھو، اپنی تنہائیوں کے بارے میں ہم آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں میرے نوجوان بہنوں، اللہ کے نبی نے کہا نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، زکات دینے والا، عمرہ کرنے والا، حج کرنے والا بڑی بڑی نیکیوں کے ساتھ اللہ کے پاس آئے گا، اللہ اس کی ساری نیکیوں کو دھول بنا کر اڑا دے گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ بندہ ایسا ہوگا کہ جب وہ تنہائی میں ہوگا تو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں پر عمل کرے گا، اللہ اکبر، حرام پر عمل کرے گا۔
انتخاب کرے گا. کب؟ تنہائی میں. نوجوانوں اپنی تنہائیوں کو پاک رکھو, اپنی تنہائیوں کو پاک رکھو, اپنا دوستانہ اچھا رکھو. ہاں تم بولیں گے نہیں میں سدھارنے اس کے ساتھ ہوں تو تم بھی بن جاتے کل. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. ہاں کل آج وہ سگریٹ پیا, کل تم ساتھ رہو گے تو تم بھی سگریٹ پیو گے. آج وہ تمباکو کھاتا ہے تم نہیں کھاتے, ساتھ رہو گے تو کل تم بھی تمباکو کھاؤ گے. وہ شراب پیتا ہے تم نہیں پیتے, اس کی دوستی میں رہو گے, تم بھی کل جو ہے نا حرام چیزیں کھانا اس کے ساتھ شروع کرو گے. دوستی کو اپنی اصلاح کرو, اچھے دوستوں کے ماحول میں رہو جس کے ساتھ تم محبت کرو گے. کل قیامت کے دن انہیں کے ساتھ تمہیں اٹھایا جائے گا. ایک آخری پیغام دے کر بات کیا ختم کیے دیتا ہوں. لوگوں, نوجوانوں اپنے دلوں کو صاف کرو حسد سے, کینہ اور کپٹ سے. کیا معلوم آپ کو؟ اللہ کے نبی نے کہا پیر اور جمعرات کو سارے لوگوں کے نام اعمال پیش ہوتے ہیں, اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر دیتا. ہر پیر جمعرات کو, کل جمعرات گیا آنے والا پیر, ہر پیر جمعرات کو سارے لوگوں کے نام اعمال پیش ہوتے ہیں, اللہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے سوائے دو طرح کے لوگوں کے, سوائے دو طرح کے لوگوں کے. نوجوانوں اپنے دلوں کی اصلاح کرو, اپنے دلوں کو پاک کرو, ہر قسم کے حسد, کینہ, کپٹ اور بغض سے اپنے سینے کو صاف رکھو. اللہ کے نبی نے کہا دو قسم کے لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا. نمبر ایک وہ جو اللہ کی ذات میں عبادت میں شرک کرنے والا ہوگا, اللہ اس کے گناہ کو معاف نہیں کرتا. پھر اللہ اس مسلمان کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا جس کے دل میں کسی مسلمان کے متعلق بغض اور حسد اور لڑائی جھگڑا ہو. اللہ پر جب تک صلح نہیں کر لیے تب تک معاف نہیں ہوتے گناہ. نوجوانوں آپس میں محبت کے ساتھ رہو, ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ, ایک دوسرے کی تکریم اور عزت کرو, بڑوں کی عزت کرو, چھوٹوں پر شفقت کرو, ماں باپ کی خوب خدمت کرو, ہاں دین کی خوب خدمت کرو. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گا, آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. غرض کہ میرے علم کے مطابق میرے طالب علم ہونے کی حیثیت سے چند ایک موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. ماحول اور وقت اب اجازت نہیں دیتا کہ میں اور گفتگو کروں. جتنی باتیں میں نے کہی ہے, جو باتیں حق اور سچ ہے, اللہ مجھ کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ جنہوں نے یہ مجلس برپا کی ہے, قائم کی ہے, اللہ اس میں حصہ لینے والے ہر ایک بچے, نوجوان, بڑے, مرد, بچوں کو, عورتوں کو, سب کو ان کے عمل کو تو قبول فرما لے, ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. آمین. اللہ تو جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ, جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیوں, میرے نوجوان ساتھیوں, میری ماں بہنوں, یہ جو میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, اگر یہ شرک اعمال سے نکل جائیں گے, اگر ہماری زندگیوں سے یہ شرک نکل جائے گا, یقین وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, ایمان کی سلامتی کے ساتھ ساری کائناتوں پہ تمہیں غلبہ عطا کر دے گا. من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. بولو, لوگوں کو اس بات سے آگاہ کریں گے انشاءاللہ, لوگوں کو روکیں گے شرکی اعمال سے انشاءاللہ, اپنے ایمان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. ہاں یہ بات جانو, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ایمان والے ہونا, مسلمان ہونا, داڑھی والے ہونا, ٹوپی پہن کے پھرنا, اونچا کپڑا پہننا, لوگوں میں عزت ملتی کی نہیں ملتی کی, لوگ عزت دیتے کی نہیں دیتے کی, ہاں لوگ ریسپیکٹ کرتے کی نہیں کرتے کی, لوگوں یقین جانو لا عزت لنا الا بالاسلام. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ تاریخی جملے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. کہا عمر بن خطاب نے, ہم تو ایک دفعہ, ہم تو پچھلے دور میں, ہم تو پچھلے وقتوں میں بکریوں کو چرانے والے تھے, اونٹوں کو چرانے والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسلام کے ذریعے سے ہمیں ایسی عزت عطا کی کہ سارے انسانوں کا خلیفہ بنا دیا. اللہ اکبر. ایمان کی حفاظت میرے بھائی, عزت اسلام کے علاوہ اور کہیں نہیں ہے. یقین جانو اسلام پر عمل کرنے کے علاوہ عزت اور کہیں نہیں ہے. ہاں لوگ آج کھانا کھانے میں سنتوں پر عمل کرنے سے کتراتے ہیں, سیدھے ہاتھ سے پانی پینے میں کتراتے ہیں, سنت کے مطابق پلیٹ کو صاف کرنے سے کتراتے ہیں, سمجھتے ہیں ایسا کرنے سے ان کی عزت کم ہو جائے گی. اونچے کپڑے پہننے سے کتراتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ اونچے کپڑے پہننے سے ان کی عزت کم ہو جائے گی. داڑھی نہیں رکھتے, سمجھتے ہیں داڑھی رکھنے سے لوگ ان کی عزت نہیں کریں گے.
یہ جملہ یاد رکھ لو، اسلام کے علاوہ کوئی اور عزت ہے کیا؟ نہیں ہے، اسلام میں عزت ہے۔ آؤ میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات بتائی، کیا بتایا؟ وَمَن مَّاتَ يُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ، جو اس حال میں مرتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات عبادت میں کسی ذرے برابر چیز کو شریک کرتا ہے، دخل النار، اللہ ایسے شرک کرنے والے بندے کو جہنم میں داخل کرے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیسا شرک ہے دیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک غزوے میں نکلے، رات ہوئی، کہا یہاں پر آرام کریں گے، رک گئے رات کو، رات میں بارش ہو گئی، رات کو بارش ہو گئی، صبح ہوئی، اللہ کے نبی نے کہا لوگوں تم میں سے کئی لوگوں نے آج صبح اس حالت میں کی ہے، کفر کی حالت میں، کئی لوگوں نے تم میں سے آج کفر کی حالت میں صبح کی ہے، اور تم میں سے کئی لوگوں نے اسلام اور ایمان پر صبح کی ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ ہے، غزوے میں ہے، جہاد پہ نکلے ہیں، کون ہے جو کفر کی حالت میں صبح کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا دیکھو میری ماں و بہنوں، ذرا یہ بات کو سمجھو، ان کے ستارے ملتے نہیں ملتے، ان کی کنڈلی ملتی نہیں ملتی، ان کا نام کون سے ہے حرف سے شروع ہوتا، یا میاں بیوی کا رشتہ چلتا نہیں چلتا، ان کی ڈیٹ آف برتھ، ان کی تاریخ پیدائش میچ ہوتی نہیں ہوتی، یہ سارے ستاروں کے کھیل، یہ سارے ستاروں پر ایمان رکھنا۔ دختر نیک اختر لکھتے ہیں شادی کے کارڈ پہ، آؤ یہ کیا ہے سمجھو، اللہ کے نبی نے کہا رات میں جس نے یہ کہا کہ اس ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، اس نے صبح کفر کی حالت میں کی۔ اللہ اکبر۔ ستاروں سے ہوتا، تقدیر ستاروں میں ہے ہماری تقدیر کون لکھے؟ بولو ذرا زور سے بولو۔ اچھا میری بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ لینگویج سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ ارے بولو بھائی، نہیں آ رہی تو زبان بدل دیں گے، یہ زبان میں بات کریں گے کہ جواب نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہا میرے کو۔ ہماری تقدیر کون لکھے؟ ستاروں میں ہماری تقدیر ہے، نیمو ناریلوں میں ہماری تقدیر ہے۔ ایسا آپ جا رہے رستے سے، اچانک بلی رستہ کاٹ دی، جاتے رک جاتے، اہل حدیث ہیں تو چلے جاتے ہیں ماشاءاللہ، ہے حقیقت یہی ہے بھائی، اس میں کسی کو گرانے کی نیچا دکھانے کی بات نہیں ہے، حقیقت یہی ہے اصل میں۔ جو اللہ پر کامل یقین رکھنے والے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اپنے عقیدہ توحید کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں، وہ کبھی بلی رستہ کاٹنے سے، کوے کے پکارنے سے کبھی نہیں ڈرتے اللہ کے فضل سے۔ برو نوجوانوں، پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت۔ دوسری بات میرے بھائیوں، آج کے اس دور کے اندر کوئی آ کر آپ کو یہ کہے یہ مشغلے میں چلو، یہ کام کریں گے، ہاں یہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا، یہ کام کریں گے، لوگوں ان سے کہنا دنیا کے اندر مسلمانوں کا ظلم، عورتوں پہ ظلم، مردوں پہ ظلم، مسجدوں پہ ظلم، یہ سارے ظلموں کے اندر جو سب سے بڑا ظلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الشرک لا ظلم عظیم، کائناتوں کے اندر کسی پر ظلم ہوتا ہے وہ چھوٹا ظلم ہے، اصل میں کائنات کا سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ بولو شرک۔ کیا ہے؟ بولو ان الشرک لا ظلم عظیم۔ مقصد زندگی کو پہچانو۔ دوسرا نقطہ، ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ ایمان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ بیکار مشغلوں میں پڑے رہنے سے اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانو۔ کیوں اللہ نے پیدا کیا یہ دنیا کے اندر؟ کیوں یہ دنیا کے اندر آئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ زمر میں اور دیگر سورتوں میں کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ لوگوں، ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض ہماری عبادت کے واسطے پیدا کیا۔ کس کے لیے؟ ذرا بولو، کس کی عبادت؟ نہیں جواب دینا بھائی، جواب نہیں دیے تو رک جاتا ہوں میں۔ بولو کیوں پیدا کیا اللہ ہمارے کو؟ عبادت کے واسطے پیدا کرے۔ کس کی عبادت؟ اللہ کی عبادت کے واسطے۔ ایسی آواز آنا ہمیشہ تو ساتھ ہے سر کا دکھتا، ورنہ ایسا سنتے سنتے دماغ کب کدھر چلے جاتا معلوم نہیں ہوتا۔ ایسا سنتے سنتے، ارے دوست بریانی کھانے بلایا تھا، جائیں گے، دوست پھرنے بلایا تھا، دماغ بیٹھے بیٹھے چلے جاتا ادھر، تو ذرا جواب دیتے رہتا، دماغ ادھر حاضر رہتا، جواب دیتے انشاءاللہ ماشاءاللہ۔
بڑوں سے بچے اچھے ہیں, زبردست جواب دے رہے ہیں, بارک اللہ. مقصد زندگی میرے بھائی, نوجوانوں میں تم سے مخاطب ہوں, میری نوجوان بہنوں میں تم سے مخاطب ہوں, آؤ اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانو, زندگی کے مقصد کو جانو. کیا ہے زندگی کا مقصد؟ نوجوانوں میں ایک بڑا جملہ, بڑا جو ہے نا عام ہے. کیا جملہ ہے؟ یہ دن ہے بھائی گھومنے پھرنے کے, یہی دن ہے عیش کرنے کے, یہی دن ہے ہاں بیکار مشغلوں میں رہنے کے, یہی دن ہے, یہی دن ہمارے جوانی کے ہیں, یہی دنوں کے اندر خوب پھریں گے, خوب تفریح کریں گے. آؤ لوگوں ذرا سمجھنے کی کوشش کرو, دنیا والوں کا سبق یہ ہے جوانی پھرنے کی ہے, دنیا والوں کا سبق یہ ہے جوانی پیسہ کمانے کے واسطے ہے, دنیا والوں کا سبق ہے دنیا جوانی عیش کرنے کی ہے. لیکن اسلام کا سبق کیا ہے؟ آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دیکھو یہ حدیث کو, صحیح بخاری کی حدیث کو ہمیشہ نوجوانوں یاد کرتے رہو. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, کہتے ہیں کل قیامت برپا کی جائے گی. اللہ اکبر, کتنا آسان جملہ ہے نا آپ کے میرے واسطے. قیامت برپا کی جائے گی, قیامت آ جائے گی, کتنا آسان جملہ ہے آپ کے میرے واسطے. ذرا وہ منظر کو اپنے ذہنوں میں لے کے آؤ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, جب صور میں پھونک مار دی جائے گی, اللہ یہ کائناتوں کو تباہ کر کے رکھ دے گا, یہ زمین و آسمان ملیا میٹ ہو جائیں گے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی. یہ منتوں مرادوں سے بنائی ہوئی آپ کی بلڈنگ تہس نہس ہو کے رہ جائے گی, یہ آپ کے کاروبار کی جگہ تہس نہس ہو کے رہ جائے گی. اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر دوسرا سور پھونکا جائے گا, کائنات کے لوگوں پہ لایا جائے گا, میدان محشر میں جمع کیا جائے گا. کیا میدان محشر ہوگا؟ آسان بات سمجھتے ہیں, خطیب سے ہزاروں کو سن لیے, علماء سے ہزاروں کو سن لیے, میدان محشر عام بات ہے آپ کے میرے واسطے, آسانی سے سن لیتے صاحب. لیکن جب یہی میدان محشر کا تذکرہ صحابہ کے سامنے ہوتا, ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے. عثمان ابن عفان ہے, آخرت کا ذکر ہوتا رو دیتے. عمر بن خطاب ہے, آخرت کا ذکر ہوتا رو دیتے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں کاش اللہ مجھے کوئی درخت کا پتا بنا دیتا, ہوا آ کے اڑا کے لے جاتی, میدان محشر میں اللہ نہ پوچھتا. یہ میدان محشر لوگوں, کیا میدان محشر ہوگا, کیا میدان محشر کا ماحول ہوگا. آج دوست کے واسطے اللہ کو ناراض کر دیے, آج بیوی کے واسطے اللہ کو ناراض کر دیے, آج خاندان قبیلے کے واسطے شریعت کو ٹھکرا دیے, آج دوست کو خوش کرنے کے واسطے سنت کی قربانی دے دیے, آج بیوی کو داڑھی بڑی لگتی ہے تم نے اس کی قربانی دے دی. آؤ کل قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے میدان محشر میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام میں کہتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. لوگوں کل قیامت کے دن کوئی بھائی بھائی کا نہیں ہوگا, کوئی بیٹا باپ کا نہیں ہوگا, کوئی ماں بیٹی کی نہیں ہوگی, کوئی دوست دوست کا نہیں ہوگا. یہ میدان محشر آئیں گے سب, بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کو بھی آنا ہے اور مجھ کو بھی آنا ہے, ہم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بھی آنا ہے, ہمارے بعد جو گزرنے والے ہیں ان کو بھی آنا ہے. کسی کو وہاں سے چھٹکارا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ میدان محشر میں جمع کیا جائے گا, کوئی کسی کا نہیں ہوگا. نوجوانوں اگر تم سمجھتے ہو بیکار مشغلوں میں, پب جی کے گیم میں, فیس بک پر, ٹویٹر پر, انسٹاگرام پر, موبائل کے یوٹیوب کے ویڈیوز میں جوانی کو لگا دینا ہے, کیمرے خرید کے وہ روڈوں پر سڑکوں پر جا کر وہاں پر فوٹوز جو ہے نا کھینچ کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا ہے, 10 لائک کے لیے, 50 لائک کے لیے, 100 لائکس کے لیے, لوگوں میں واہواہی کے لیے. آؤ نوجوانوں, دنیا کہتی ہے بیکار مشغلوں کے لیے جوانی ہے, اللہ کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کہا ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی صحیح روایت ہے, کہا اللہ کے نبی نے کہ وہ میدان محشر کے اندر سارے لوگوں کو جمع کیا جائے گا, سب آئیں گے, زمین ان کے پیروں کو پکڑ لے گی, زمین ان کے پیروں کو جکڑ لے گی, ہلنے کی گنجائش نہیں ہوگی, ہلنے کی گنجائش نہیں ہوگی. سورج سوا نیزے پر ہوگا, پسینے کا عالم کیا ہوگا, کوئی ٹخن
تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی کمر تک. اللہ کے نبی کہتے ہیں کوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنے پسینے میں ڈوبتا اور غوطے کھاتا ہوگا. 5 سوال کیے جائیں گے. کتنے؟ 5 سوال کیے جائیں گے. ان میں سے دوسرا سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا بندے بتا اپنی جوانی کو کہاں کھپا کے آیا ہے, اپنی جوانی کو کہاں لگا کے آیا ہے, اپنی جوانی میں تو نے کیا کیا کام کیے ہیں, اپنی جوانی کا حساب دے. تو دوستوں میں, یاروں میں حلال حرام کا فرق کیے بغیر بیکار کے مشغلوں میں, بیکار کی دعوتوں میں, ناچ گانوں میں کہاں گزار کے آئے ہو نوجوان؟ ذرا آج تم کو اپنی جوانی کا حساب دینا ہے. آپ بتاؤ, رب کریم کا سوال ہے, تمہارے قدم ہل نہیں سکتے. سوال ہے کہ سورج میں تم تپتے رہو گے جب تک کہ اس کا جواب نہ دے دو. سوال ہے کا سورج, کائنات کے کوئی سایہ نہیں, چٹیل میدان ہوگا, میدان محشر. دنیا کہتی ہے عیاشی کے واسطے ہے جوانی, دنیا کہتی ہے پیسہ کمانے کے لیے جوانی ہے. آؤ محمد رسول اللہ کہتے ہیں آج لوگوں کو اپنی عزت کروانے کا بہت شوق ہے. ہاں, آج لوگوں کو کوئی تمغہ, کوئی سرٹیفکیٹ ملتا ہے, لوگوں کے سامنے چلا چلا کر کہتے ہیں پہلے نمبر پہ آئے, دوسرے نمبر پہ آئے. کون ہے انعام دینے والے؟ کوئی ایم ایل اے, کوئی ایم پی, کوئی صدر, کوئی پریزیڈنٹ. آؤ نوجوانوں, ذرا ہم آپ کو یہ بات کا پیغام دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے, سوائے اللہ کے عرش کے سائے کے. اللہ تبارک و تعالیٰ 7 خوش نصیب لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا, وی آئی پی بنائے گا, خاص مہمان بنائے گا, اونچا عہدہ دے گا, عزتوں سے نوازے گا. اللہ تکریم کرے گا ایسے بندے کی. کہا اللہ کے نبی نے ان میں سے ایک ہوگا, ان میں سے ایک ہوگا وہ نوجوان, وہ نوجوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزار کے آیا. بولو, جوانی کھیل کود کے لیے ہے, اللہ کی عبادت کے واسطے ہے. ذرا بولو, زور سے بولو. ہماری مائیں بہنیں بھی دہرائیں, یہ جوانی جو دی گئی ہے یہ جوانی عیاشی کرنے کے لیے نہیں ہے, بیکار کے مشغلوں کے لیے نہیں ہے. یہ جوانی شاب نشا فی عبادت اللہ, اللہ کی عبادت میں جو نوجوان اپنی جوانی کو لگائے گا, اللہ کل قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے اس کو بلا کر اپنے بازو عرش کے نیچے جگہ دے گا. کیا خوش قسمت نوجوان ہے. اللہ اکبر. بولو نوجوانوں, کس کو کل قیامت کے دن عرش کا سایہ چاہیے؟ ہاتھ اٹھاؤ, اٹھاؤ, ہاتھ اٹھاؤ. نبی کریم کا فرمان ہے اپنی جوانی کو عبادت میں لگاؤ, اللہ ضرور اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا. اللہ کی عبادت میں. برعکس اپوزٹ ہو گئے ہم آج. پورا معاملہ الٹ ہے نوجوانوں کا. بے ڈھنگی زندگی ہے, لگام نہیں ہے نوجوانوں کی زندگی پر, من چاہی زندگی. کیا بھی کرتا نوجوان, روکنا نہیں اس کو. ماں باپ کی نصیحت بری, بڑوں کی نصیحت بری, سب کو دشمن سمجھتا نوجوان نصیحت کرنے والوں کو. آؤ نوجوانوں, اپنی جوانی کو عبادت میں گزارو. کیسی عبادت بھائی, کیسی عبادت, کیسا شوق ہونا عبادت کا. شوق پالتے آپ, شوق ہے آپ کو. ہاں بھائی, برانڈڈ کپڑے پہننے کا شوق, بڑے موبائل کا شوق, اچھی گاڑی کا شوق, اچھی گھڑی کا شوق. ہاں, یہ شوق نوجوانوں کی آج کل. اور کیا, یہ نا نمبروں میں گرے ہوئے ہیں نوجوان, نمبرز میں. معلوم نمبرز 1 2 3 گنتی. آپ دیکھو نوجوانوں کو, خالی نمبرز ہی نمبرز ہیں. معمولی موبائل اٹھا لو, اگر آپ کسی کے پاس نیا موبائل دیکھیں, کیا پوچھتے سب سے پہلے؟ نمبرز پوچھتے. کیا پوچھتے بولو ذرا؟ نمبرز. کیا نمبر بولو, کیا نمبر پوچھتے ہیں؟
کتنے کا ہے, کتنی میموری ہے, کتنا میگا پکسل ہے, ہاں نمبرز. پوری ہماری زندگی نمبروں میں گھوم کے رہ گئی. کتنے کماتے, کتنے لاتے, کتنے میں آیا, کتنے لگے, ہاں کتنے میں خریدے, نمبرز. سبجیکٹ دیکھ لو, آتا نہیں آتا چھوڑ دو, سبجیکٹ میں کتنے نمبر آئے عزت کافی ہے, اس کو معلوم نہیں معلوم کچھ بھی نہیں. نمبرز, نمبروں کے طرف. یہ نمبروں کی بیماری میں سب سے خطرناک بیماری کیا ہے معلوم آپ کو؟ سوشل میڈیا کی بیماری. نوجوانوں سب سے خطرناک بیماری کیا ہے بولو؟ سوشل میڈیا کی. ذرا نوجوان ہے نا یہاں پر, ذرا ہاتھ اٹھاؤ. انسٹاگرام کس کے پاس ہے, ہاتھ اٹھاؤ. شرما کو ہاتھ اٹھاؤ, سب کو معلوم ہی رہتا سب کے پاس ہے نہیں؟ ہاں یہ دیکھو سب کے پاس, بہنوں کے پاس بھی ہوں گا. اب اس کا مسئلہ نمبروں کی دیکھو, جادو نمبروں میں کھو گیا. کھانا کھانے کو گیا ہے, فوٹو لے کے انسٹاگرام پہ ڈالا, بریانی کھایا, اس کی بریانی کھا لیا, بریانی ہضم ہو گئی, کھول کھول کے دیکھ رہا. کتنے لوگ آن دیکھیں, 5 لوگ کریں لائک, 10 لوگ لائک کریں. ارے 10 کرنے دے, 15 کرنے دے, 100 کرنے دے, تیری زندگی میں کیا فرق پڑنے والا ہے میرے بھائی؟ کتنا دیوانہ پن نہیں ہے ہمارے واسطے, یہ کتنے دیوانے پن کی حرکت نہیں ہے ہمارے واسطے, کتنے بیکار کا مشغلہ نہیں ہے ہمارے واسطے. لائکوں کے چکروں میں, ہاں کامنٹوں کے چکروں میں, کس کی فوٹو پہ کتنے لائکس آتے, تمہارے کتنے فالوورز, میرے کتنی بیکار کی بات ہے. دیکھو یہ مشغلہ, شوق. آؤ ذرا صحابہ سے پوچھتے ہیں, وہ نوجوان صحابہ جو صحابہ نے اپنی جوانیوں کو اللہ کی عبادت میں گزارا, وہ صحابہ جنہوں نے اپنی جوانیوں کو اللہ کے دین کی خدمت میں لگایا, وہ صحابہ جنہوں نے مال نہیں دیکھا, جنہوں نے جان نہیں دیکھا, جنہوں نے اولاد نہیں دیکھی. اسلام کا معاملہ آیا کہاں مال کی قربانی, اسلام کا معاملہ آیا کہاں اولاد کی قربانی. اسلام کا معاملہ آیا وہ ابو عبیدہ ابن جراح بھی تھے جنہوں نے میدان بدر کے اندر اپنے باپ کی گردن کو اپنے ہاتھوں سے کاٹ کر نبی محترم کے قدموں میں لا کر رکھ کر کہا, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, آپ کی محبت کے بعد سب محبت, آپ کے مقام کے بعد سب کا مقام, یا رسول اللہ. 40 باپ ہوتے, 40 کے 40 یہ حرکت کرتے, 40 کے 40 کی گردنیں کاٹ کے آپ کے خدموں میں لا کے ڈال دیتا. آؤ وہ صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں. میری ماؤں بہنوں, شوق پیدا کرنا ہے, سونے چاندی کا شوق پیدا نہ کرو. ہاں نئے کپڑے انہوں کیسے خریدے, ہم کیسے خریدے, ان کا کتنا زیور, ہمارا کتنا زیور. نہیں میری ماؤں بہنوں, آؤ نبی کریم کے صحابہ نے ہمیں کیا درس دیا, عبادت کیا, زندگی کا مقصد کیا, کیسا شوق ایک نوجوانوں کو ہونا چاہیے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, نسائی کی روایت ہے, کہتے ہیں میں ایک دفعہ میرے گھر سے نکلا. کہیں کو نکلتے ہم گھر کو, کالج کو جانے, اسکول کو جانے, پیسے لانے, سامان لانے, دنیا کے کاموں سے نکلتے نہیں. کہتے حضرت حذیفہ میں اپنے گھر سے نکلا اور میرا مقصد کیا تھا کہ میں رات کی نماز نبی کریم کے ساتھ پڑھوں. اللہ اکبر, ان کے مقصد پہ قربان میرے بھائی, ان کے گھر سے نکلنے کے مقصد پہ قربان. فرض نہیں, فرض نماز کو تو مسجد کو آنا چاہنا ہے. اذان سن کے آج کل نئے فتوے بھی چل رہے ہیں, گھر میں بھی پڑھ لے سکتے ہیں, یہاں بھی ہوتی, ایسا ہے او بہانے نہیں. اذان کی آواز آئی, اندھے بھی ہے تو مسجد کو آنا, کیا بھی ہے تو بولو, اندھے بھی ہے. یہ ہمارا فرمان نہیں ہے صاحب, شریعت کے فرامین ہم رد و بدل کوئی نہیں کر سکتا. نبی کریم نے کہا, نبی نابینا صحابی سے. یہ حضرت حذیفہ اپنے گھر سے نکلے, کیا مقصد تھا معلوم ان کا؟ ان کا مقصد تھا تاکہ میں نبی کریم کے ساتھ رات کی نماز تہجد, قیام اللیل پڑھوں, رات کی نماز پڑھوں. میں نکلا نبی کریم کے پاس. نوجوانوں ذرا یہ مقصد سے بھی اپنے گھروں سے نکلا کرو. ہاں عبادت کے مقصد سے گھروں سے نکلنا, عبادت کے مقصد سے, ہاں صرف عبادت کے مقصد سے اپنے گھروں کو چھوڑنا, اپنے نرم گرم بستروں کو چھوڑنا, یہ اصل نوجوانی ہوتی ہے.
یہ اصل نوجوانوں کی طاقت ہوتی ہے. کہتے ہیں حضرت حذیفہ میں نکلا, نبی کریم سے جا کر کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ آج رات کی نماز ادا کرنا چاہتا ہوں. کہا نبی کریم نے آؤ حذیفہ کھڑے ہو جاؤ. کہتے ہیں نبی کے ساتھ کھڑا ہو گیا. اللہ کے نبی نے اللہ اکبر نماز شروع کی. سورہ فاتحہ کے بعد فافتتح سورۃ البقرہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی. میں کھڑا رہا, سنتا رہا. نبی کریم اپنی قرات کو جاری رکھے ہوئے ہیں بڑے آرام کے ساتھ, ہر آیت پر رکتے ہوئے ایسے جیسے کہ نبی کریم کے ہونٹوں سے موتی جل رکھے ہو, آسانی کے ساتھ سمجھ میں آئے. رک رک کر نبی کریم قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. فافتتح سورۃ البقرہ, تلاوت شروع کی نبی کریم نے سورۃ البقرہ. میں دل ہی دل میں سوچنے لگا یا رکوع عند المئۃ, ہو سکتا ہے نبی کریم 100 آیتیں پڑھ کر رکوع کر دیں گے. نہیں نہیں, نبی کریم نے 100 آیتیں بھی پڑھ ڈالی. میں دل میں سوچنے لگا 200 آیتیں پڑھ کے نبی رکوع کریں گے. نہیں نہیں, نبی نے 200 آیتیں مکمل پڑھ ڈالی ہے. ایک رکعت کا مسئلہ ہے, ایک رکعت بیان کر رہا ہوں. حضرت حذیفہ کہتے ہیں نبی کریم نے سورہ بقرہ کی آیتیں جاری رکھی, 200 آیتیں ہو گئی. میں سمجھنے لگا سورہ بقرہ ختم کر کے رکوع کریں گے. نہیں نہیں, نبی کریم نے سورہ بقرہ ختم کیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران کی تلاوت شروع کر دی. میں سمجھنے لگا سورہ آل عمران پڑھ کر رکوع کر دیں گے. نہیں نہیں, نبی کریم نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کر دی. میں سمجھنے لگا سورہ نساء پڑھ کر رکوع کر دیں گے. نہیں نہیں, نبی کریم نے سورہ مائدہ پڑھ کر رکوع کیا. اور کہتے ہیں اللہ کے نبی کی تلاوت کا انداز کیا تھا, کیا طریقے سے نبی کی تلاوت تھی. کہتے ہیں لوگوں ذرا دیکھو یہ عبادت کا شوق کیسا ہے. نوجوانوں ذرا اللہ کی بارگاہ میں کھڑ کر اپنے پیروں پر سوزن لانے کی کوشش تو کرو. ذرا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کے واسطے تکلیف اٹھانے والے تو بنو. ذرا یہ شوق پیدا کرنے کی کوشش تو کرو. کہتے ہیں نبی کریم کی تلاوت کا کیا منظر تھا. اللہ کے نبی وہ تلاوت کے دوران ہر آیت پر رکتے اور جہاں پر اللہ کی حمد و ثنا ہوتی وہاں رک کر اللہ کی بڑائی بیان کر دیتے. جہاں اللہ جنتوں کا نعمتوں کا ذکر کرتا وہاں رکتے اور اللہ سے جنتیں مانگ لیتے, نعمتیں مانگ لیتے. اور اللہ جہاں پر جہنم کا عذاب کا تذکرہ کرتا وہاں رک جاتے, اللہ کے عذاب سے پناہ چاہتے, پھر تلاوت کو جاری رکھتے. کہتے ہیں حضرت حذیفہ آل عمران سورہ نساء اور مائدہ کے بعد نبی نے رکوع کیا. اور کہتے ہیں اللہ کے نبی نے پھر ایسا ہی لمبا رکوع کیا جیسے اللہ کے نبی کا قیام تھا. پھر اللہ کے نبی نے سجدے کیے, پھر اللہ کے نبی کے سجدے ایسے ہی تھے جیسے اللہ کے نبی کا رکوع تھا. اللہ اکبر. علم ترا کی زندگی ہے اپنی بھائی, علم ترا پہ پوری زندگی گزار دیے. آ کے کھڑے ہوتے اللہ کی بارگاہ میں ہم. ہاں, رفتار تو دیکھو ذرا ہمارے نماز کی, ذرا ہمارے نماز کا طریقہ تو دیکھو, بے چینی کی نماز ہماری. ہاں, امام صاحب جمعہ کی فجر میں سورہ سجدہ پڑھا دیے, اب جو ہے آتا خیال دماغ میں یہ کیا بھائی اتنی لمبی نماز, اتنے لمبے سورے, ادھر کو جاتا ادھر شرٹ سیدھا کرتا, داڑھی سیدھی کرتا, کبھی یہ پیر پہ کھڑے ہو جاتا, کبھی یہ پیر پہ کھڑے ہو جاتا, پورے خیالات دنیا کے چل رہی. اللہ اکبر. لوگوں زندگی کا مقصد ہم نے بھلا دیا, لوگوں زندگی کا اصل جو مقصد تھا ہمارا ہم نے اس کو بھلا دیا. یہ مقصد بھلا کر بیکار کے مشغلوں میں پڑے رہ گئے. لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتے, آپ نماز پڑھتے, کیا بولتا معلوم نوجوان, ہاں عمر صاحب ٹائم ملا تو پڑھ لیتا. کب پڑھتا نوجوان نماز؟ ٹائم ملا تو. اللہ اکبر. جو مقصد کے واسطے اللہ پیدا کرے ہم کو, ٹائم نہیں ہے نوجوان کے پاس, بیکار کے مشغلوں کے اندر. کیا مشغلے نوجوان کے؟ ہاں, عاشقی کے مشغلے. کون سی بچی پہ کتنا نظر رکھ رہا. ہاں, عجیب و غریب مسئلہ بھائی, شرم و حیا نہیں ہے ہمارے پاس. کیسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں, کیا مشغلے ہمارے. ثواب کا کام ہے یہ نوجوانوں. کیا تم کسی کی بہن بیٹی پر نظر ڈالتے ہو؟ یہ ثواب کا کام ہے. آؤ سنو, تم اگر کسی کی ماں بہن بیٹی پر نظر ڈالتے ہو نوجوانوں تو یہ بات سمجھو, اگر تمہارا یہ مشغلہ ہے تو یہ بات سمجھ جاؤ کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. بے حیائی کا انجام کیا ہے, بیکار کے مشغلوں کا انجام کیا ہے. کیسے بیکار کے مشغلوں میں نوجوان آج
جو ہے نا الجھ کر رہ گیا. شرم و حیا ختم ہو گئی نوجوانوں کے اندر سے. بیکار کے مشغلے, ٹی وی سیریلز, ویڈیوز, فلمیں, گانے, ڈرامے, موسیقی, نوجوان مکمل اس میں تباہ ہو کے رہ گیا, بیکار کے مشغلوں میں تباہ ہو کے رہ گیا. نوجوانوں آج کیا ہے دیکھو آپ مسئلہ, ایک بڑا مسئلہ ہے نا ہمارا. کیا مسئلہ ہے ہمارا آج؟ نوجوانوں کی بہنیں, مسلمانوں کی بہنیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے, جا رہی. نوجوانوں کی بہنیں غیروں کے ساتھ مرتد ہو کر جا رہی ہے, ہندوؤں کے ساتھ شادی رچا رہی ہے, ہندو بن رہی ہے. کون ذمہ دار ہے؟ اس پر فکر کرنے کی کسی کو بھی فرصت نہیں. ہر کوئی اپنے اپنے مسائل کے اندر مصروف ہے. آؤ میں آپ کو یہ بتاؤں, ماں باپ اور والدین سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اللہ کے واسطے اپنے بچے کو تم ڈاکٹر بنانا چاہتے ہو, بناؤ, کوئی مسئلے کی بات نہیں. انجینئر بنانا چاہتے ہو, بناؤ, کوئی مسئلے کی بات نہیں. لیکن میری ماؤں, میری بہنوں, میرے بزرگوں, اے سرپرست حضرات, ذرا یہ بھی سمجھو, کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر رعیت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. دین کی تعلیم دیے نہیں دیے, دین کی تعلیم کی دوری کی وجہ سے, اسلام کا صحیح تعارف نہیں ہونے کی وجہ سے, اللہ کا صحیح تعارف نہیں ہونے کی وجہ سے, اسلام کی صحیح تعلیم نہیں ہونے کی وجہ سے. ذرا آپ میرے کو بتاؤ, دل پہ ہاتھ رکھیں, یا دل پہ ہاتھ رکھو, دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بتاؤ, کیا دنیا کے اندر کوئی ایسا نوجوان یا ایسا مسلمان جو آخری گئے گزرا ہے, بہت تھوڑا ایمان ہے اس کے دل میں, شرابی, کبابی, جو بھی آپ مانتے ہیں, اس کو جا کے آپ بولو بھائی مسلمان ہے, ہو مسلمان, چھوڑ دو اسلام. کیا بولو اس کو؟ اسلام چھوڑ دو, ہندو بن جاؤ. بنتا ہوں, بنتا. کتنا گنہگار مسلمان کبھی بھی اسلام کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. پھر ایسا آخر کیا ہو گیا کہ ہماری اپنی بہنیں, ہماری اپنی نوجوان بہنیں, ہمارے قبیلے کی بہنیں, مسلمان قبیلوں کی بہنیں, مسلمان خاندانوں میں پیدا ہوئی, اچانک 20 سال مسلمانوں میں رہ کر 21ویں سال میں کسی کے ساتھ اپنے دھرم, اپنے مذہب کو چھوڑ کے کیسے جا سکتی ہے؟ کیا ہو رہا ہے؟ پھر سمجھنے کی کوشش کرو. سب سے پہلا مسئلہ تعلیم کی کمی. بچے کو سوپ بنائے, نمازی نے بنائے, سوپ بنائے, اسکول میں ڈالے, اچھے. عبادت کی بات ہو رہی تھی نا ابھی, نماز. تمہارے بچے فحش میں ہیں, نوجوان فحش کی طرف جا رہے ہیں, بے حیائی کی طرف جا رہے ہیں. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. تم اپنے بچوں کو ایسے نمازی بناؤ کیونکہ یہ نماز لوگوں کو بے حیائی سے روک دیتی ہے. اللہ اکبر. سب کی فکر کرے اپن, کتنے مارکس لائے, کتنے رپورٹ میں آئے, اچھے ٹیچر ہے نہیں ہے اسکول میں, کالج کا ماحول کیسا ہے, اچھے ریپیوٹیڈ جو ہے لیکچرز ہے نہیں ہے, اب ماحول, ٹیچرز, کلاس اچھی, سب دیکھیں. کبھی پوچھے کوئی والدین جا کے, ہمارا بچہ آتا یا 9 بجے, واپس آتا 4 بجے, ظہر کی نماز ہمارا بچہ کہاں پڑھنا؟ پوچھے کوئی اسکول میں جا کے, پوچھے کالج میں جا کے, پوچھے ہمارا بچہ 5 بجے تک کیا رہتا, ظہر اثر کی نماز ہوتی. کیا آپ کے اسکول کالج میں نماز پڑھنے کا موقع ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کرنا ہے بھائی ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ ہمارے کو بچہ انجینئر بن کے پیسے کمایا تو بس ہے. مسئلہ یہ چھوڑا, پھر انہیں پیسے تو دے رہا, ایمان سے ہاتھ دھو دیا, ایمان گوا دیا. اسلام کی تعلیم کی کمی. آج نوبت یہ سمجھا کہ ایک باپ اپنے بیٹی کا دامن پکڑ کر, ویڈیو وائرل ہو گئی, ایک باپ, مسلمان باپ اپنی بیٹی کا دامن پکڑ کر کہتا ہے بیٹی نہ جا, بیٹی تو نہ جا ہمیں چھوڑ کے, بیٹی اسلام کو نہ چھوڑ. سننے کے لیے تیار نہیں ہے. شیطانیت غالب ہے, نہ اللہ کا خوف ہے, نہ نبی کی محبت ہے, ذرا بھی پرواہ نہیں ہے باپ کی عزت کی. وہ باپ روتا ہے گیا, بچی چھوڑ کے چلی گئی. کیوں؟ سیریل میں ہمیں وہی بتایا نا, بچے کو چھوٹے رہنے سے. ٹی وی میں کیا بتایا بچے کو, فلم میں کیا بتائے, ہیرو ہیروئن کو لے کے بھاگ گیا, ہیروئن ہیرو کے ساتھ کیا کری, بھاگ گئی. بچے کو کیا بتایا بھائی, سیریل میں یہ بتایا نا, ہاں یہ بتایا, بچی یہ پریکٹس کر رہی ہے, بچے کو یہ بتایا یہ پریکٹس کر رہا. اماں کی عزت, بابا کی عزت, خاندان کی عزت سب کو نکال دیا. میرے بھائیوں, نوجوانوں, اگر اب بھی نہیں سنبھلو گے, یقین جانو میری مسلم بہنوں, ہم تم سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی تمہیں 2 میٹھی باتیں کرنے والا
تم یہ سمجھتی ہو کہ اس کے ساتھ زندگی گزارو گی, اس کے ساتھ چلی جاؤ گی, اسلام کو چھوڑ دو گی. میری بہن, دنیا کی شاید تمہیں آرائشیں مل جائیں گی, دنیا کی نعمتیں ہو سکتا ہے تم کو مل جائیں گی, لیکن میری بہن تم نے اسلام کو چھوڑا, کل قیامت کے دن رسوائی کے علاوہ کچھ ہاتھ آنے والا نہیں. ناکامی ہوگی کافروں اور مشرکوں کے لیے, اسلام چھوڑنے والوں کے لیے. نجات صرف اسلام میں ہے. مشغلے نوجوانوں کے یہی ہے. نوجوانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, آؤ بھائی اجتماع ہے, کام کریں گے. نوجوان کے پاس یہ کام کرنے ٹائم نہیں ہے, 3 گھنٹے فلم دیکھ لیتا بیٹھ کے. اب یہ موبائل, یقین جانو میرے نوجوانوں, دنیا آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو, اس کی قربانی دو سب سے پہلے. کس کی؟ ذرا بولو کس کی؟ اس کی قربانی دے دو. آپ کا بھائی آپ سے ریکویسٹ کر رہا, سمجھو اس کو اپنی زندگی میں سے نکالو اللہ کے واسطے. آج یہی موبائل جس کی وجہ سے زندگیاں تباہ ہو رہی ہے, یہی دنیا کے, یہی سوشل میڈیا کے اپلیکیشنز, غیروں کے ساتھ چیٹنگ کرنا, یہ آسان بات سمجھ رہے ہیں کیا؟ نہ میں اسلام کی بات کر رہا ہوں, اور ایک جنے کیا بول رہے ہیں, اسلام سمجھا رہا ہوں. کس کو؟ غیر محرم کو. اسلام میں غیر محرم سے بات کرنا ہے. آپ اس نے سمجھے اسلام, اس کو کیا سمجھاتے ہیں؟ آپ اس اسلام نہیں سمجھے, ابھی آپ کا بیسک رول نہیں معلوم ہوا. غیر محرم سے بات نہیں کر سکتے, غیر محرم سے چیٹنگ نہیں کر سکتے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کیا رضائی میں چھپ کے آپ چیٹنگ کریں کس کو بھی معلوم نہیں ہوتا؟ ہاں, بولتا اوڑھ کے, چادر اوڑھ کے, تنہائی میں, اندھیرے میں موبائل کا استعمال کر رہے ہیں, کس کو بھی نہیں معلوم ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں سورہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلم ایدیہم. اللہ اکبر. نوجوانوں, تنہائی میں گناہ کرتے ہو, چھپ کر گناہ کرتے ہو, ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہو, والدین کو دھوکہ دیتے ہو, اپنے سرپرستوں کو دھوکہ دیتے ہو, اور یہ سمجھتے ہو کہ تم بہت ہوشیار, تم بہت چالاک, کہ لوگوں کو معلوم بھی نہیں ہو رہا میں غیر محرم سے چیٹنگ کر رہا ہوں. ایک بچی یہ سمجھتی ہے غیر محرم سے بات کر رہی ہو, امی کو نہیں معلوم, ابا کو نہیں معلوم, بھائی کو نہیں معلوم, کس کو بھی نہیں معلوم, میں اکیلے میں کر رہی ہوں, چھپ کر رہی ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین میں کہتے ہیں الیوم نختم علی افواہہم. پھر یاد رکھو, مر کر اللہ کے پاس جاؤ گے, میدان محشر کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہو گے. نوجوانوں, تنہائی میں جو تم نے کیا ہے, اللہ قیامت کے دن میدان محشر میں الیوم نختم علی افواہہم, تمہاری زبانوں کو اللہ بند کر دیں گے, تمہارے منہوں کو اللہ بند کر دیں گے, آواز نہیں آئے گی. وتکلمنا وتکلم ایدیہم. پھر اللہ ہمارے ہاتھوں سے بات کریں گے, ہمارے ہاتھوں سے گواہی لیں گے, ہمارے پیروں سے گواہی لیں گے, ہمارے کانوں سے گواہی لیں گے, ہمارے آنکھوں سے گواہی لیں گے کہ یہ آنکھوں سے کیا کیا گناہ کرے تھے, لوگوں کو معلوم نہیں ہوئے جیسا, لوگوں کو دھوکہ دے کے. یہ ہاتھوں کے گناہ کیا کیا ہے, یہ ہاتھ بیان کرنے والے ہیں, بچنے والے نہیں ہو. نوجوانوں, تم دنیا میں لوگوں کو دیوانہ بنا سکتے ہو, تم دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے ہو, لیکن تم اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے, تم اللہ سے نہیں بچ سکتے, اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے. آؤ, اب بھی وقت ہے, اللہ توبہ کے دروازے کھلے رکھا ہے. جو وقت گزرا, جو گناہ ہوئے ہو گئے, اب بھی اللہ کی بارگاہ میں آؤ, اپنی یہ پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکاؤ, کہو اللہ جو گناہ ہو گیا ہے, جو غفلت کی زندگی گزارا ہوں, اللہ تو معاف کر دے. اللہ تو غفور رحیم ہے, تو معاف کرنے والا ہے. نبی کریم بھی بتاتے ہیں اللہ کتنا مہربان ہے, اللہ الصمد ہے, بے نیاز ہے, اس کو کسی کی ضرورت نہیں. لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہر روز دن کے وقت آواز لگاتا ہے, اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کوئی تم میں سے جو مجھ سے توبہ کرے, میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں. ہر روز, ہر دن, ہر رات اللہ جو ہے نا اپنے ہاتھوں کو پھیلا کرتا ہے کوئی دن کا گناہ گار جو میں رات کو اس کی توبہ قبول کر لوں, ہے کوئی رات کا گناہ گار جس کی میں دن کو توبہ قبول کر لوں. یاد رکھو اللہ خوش ہوتا ہے. تم آ جاؤ, ابھی وقت ہے, اللہ نے حیات دیا ہے. میرے نوجوانوں, میرے نوجوان بھائیوں, میری نوجوان بہنوں, آؤ, اللہ کا در کھلا ہے, توبہ کے دروازے کھلے ہیں. اللہ خوش ہو جاتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ محبت کرتا ہے التوابین سے, توبہ کرنے والوں سے. جو ہو گیا ہو گیا, آج کے بعد توبہ کر کے اپنے آپ کو یہ گناہوں سے بچا کے رکھو. کوئی کہے دین کا کام کرنے ٹائم نہیں ہے میرے پاس, میرے اپنے ذاتی مشغلے ہیں, میں میرے کاموں میں رہتا ہوں, میں میرے کام کر لیتا ہوں. آؤ یہ حدیث سنو,
انسان چاہتا ہے اپنے کاموں کو وہ خود آسان کر لے. انسان کیا چاہتا ہے؟ وہ اپنے کاموں کو خود آسان کر لے. یقین جانو اللہ کی مدد کے بغیر کام آسان نہیں ہو سکتے. ہاں تمہاری بہن کی شادی کا مسئلہ, تمہارے گھر کے کرایہ ادا ہونے کا مسئلہ, ہاں تمہاری اور ذمہ داریوں کا مسئلہ, نوجوانوں آؤ تمہیں میں یہ ذمہ داری دیتا ہوں, ذرا یہ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو. آؤ یہ حدیث کو سمجھو. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, کوئی نوجوان کہتا ہے دین کا کام کرنے ٹائم نہیں ہمارے پاس. کیسا ٹائم نکالیں گے بھائی؟ کالج ہے, پریپریشن ہے, امتحانات ہے, گھر کے کام ہے, فلانے کام ہے, دوستوں کا ٹائم ہے. ہمارے پاس مسجد کو آنے کا ٹائم نہیں, ہمارے پاس دینی اجتماع میں آنے کا ٹائم نہیں, ہمارے پاس اچھے کام کرنے کا ٹائم نہیں. ہم بہت بزی رہتے, ہم دین کے واسطے ٹائم نہیں نکال سکتے, ہم اللہ کی عبادت کے واسطے ٹائم نہیں نکال سکتے, ٹائم نہیں ملتا ہم کو اللہ کی عبادت کے واسطے. اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, ترمذی کی یہ روایت, میری ماں بہنوں تم ذرا غور سے سنو, تم ہمیشہ یہ کہتی ہو کیا اماں نماز پڑھ لیے؟ نہیں, ذرا کھانا پکانا ہے. کیا اماں نماز پڑھ لیے؟ نہیں, واشنگ مشین میں کپڑے ڈالے ہیں. کیا اماں نماز پڑھ لیے؟ نہیں, گھر کے کام کاج ہے. کیا اماں نماز پڑھ لیے؟ نہیں, گھر میں بچہ جو ہے پیشاب کر دیا. بہانے بنا بنا کر تم اللہ کی عبادت سے دور ہوتی ہو اور یہ سمجھتی ہو تمہارے گھر کے کام آسان ہو جائیں گے. میری نوجوان بہنوں, کیا تم یہ سمجھتی ہو اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی مدد کے بغیر تم اپنے کاموں کو آسان بنا لو گی؟ نہیں نہیں, اللہ کے نبی کہتے ہیں, حدیث قدسی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, ترمذی کی روایت, راوی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے تفرغوا لعبادی, اے ابن آدم, یا ابن آدم تفرغوا لعبادی, اے آدم کے بیٹے, اے آدم کے بیٹیوں, اے آدم کے بیٹے, اے آدم کے بیٹیوں, تو میری عبادت کے واسطے فارغ ہو جا, تو میری عبادت کے واسطے وقت نکال لے, تو میری عبادت کے واسطے ٹائم نکال لے. دنیا کے کاموں کی قربانی دے, میری عبادت کے واسطے آ. تیرے ذاتی کاموں کی قربانی دے, تو میری عبادت کے واسطے آ. تیرے کاروبار کی قربانی دے, میری عبادت کے واسطے آ. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں تفرغوا لعبادی, اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے واسطے فارغ ہو جا. املؤ قلبک غنا, پھر میں کیا کروں گا؟ ویضعک رزقا, پھر میں کیا کروں گا؟ تیرے دل کو امیر کر دوں گا, تیرے دل کو غنی کر دوں گا. ویضعک رزقا, تیرے ہاتھوں میں لبالب رزق کے دروازے کھول دوں گا, تجھے بے حساب رزق عطا کروں گا, تیرے کاموں میں آسانی ہو جائے گی, اللہ خوب رزق دے گا ایسے لوگوں کو جو اللہ کی عبادت کے واسطے آتے ہیں اپنے ذاتی کاموں کو چھوڑ کر. فَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے, اگر تم نے ہماری عبادت کے واسطے وقت نہیں نکالا, اپنے کاموں میں الجھ کے رہ گئے, میری پڑھائی, میرا کالج, میرا اسکول, میرا کاروبار, میرا گھر, تم یہ مصروف ہوتے رہ گئے نوجوانوں, پھر اللہ کہتا ہے املؤ قلبک فقرا, پھر اللہ ایسے آدمی کے دل کو فقیر کر دے گا, فقیر بنا دے گا کہ جو اللہ کی عبادت کے واسطے وقت نہیں نکالتا.